بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور سلام علامہ خادم حسین رضوی بابا جی کو کہ جنہوں نے یہ نعرہ بلند کیا، الجہاد الجہاد لبیک، اٹھو مسلمانوں اپنے حرم کی حفاظت کرو، اٹھو مسلمانوں اپنی بچیوں کی حفاظت کرو۔ قبلہ امیر المجاہدین کے صاحبزادے حافظ سعد حسین رضوی، آپ نے بڑے ہی پیارا بیان کیا کہ اصل عزت اسلام میں ہے۔ آپ اس بیان کو سنیں اور اپنے سینے کو روشن فرمائیں۔ یہ آپ بیان سنیں۔ اقبال کہنے لگا کہ جس میری کی، جس سروری کی، جس شہنشاہی کی زمانہ باتیں کرتا ہے، وہ شہنشاہی اسی بات میں پنہا ہے کہ میرے آقا و مولا نے فرمایا الفقر و فخری، یعنی فقر میرا فخر ہے، اور فقر پہلی سیڑھی ہے عشق کی۔ اگر فقر نہیں ہے تو پھر عشق نہیں ہے، اور اگر عشق نہیں ہے تو پھر وہ کوئی بھی بندہ، اقبال نے خود کہا ہے کہ میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک۔ اقبال کہتا ہے اگر مجھے سمجھنا ہے تو پہلے نقطہ لولاک پڑھ کے وہاں کیا لکھا ہوا ہے۔ میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک، وہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں۔ اقبال کہتا ہے میں اسے مومن ہی نہیں مانتا جو لولاک کی مسرت کے اوپر نہ بیٹھا ہو، جو یہاں سے کہے اور وہاں سے آواز نہ آئے۔ اقبال کہتا ہے تو الستو بربکم کہہ کے آیا نا کہ تو میرا رب ہے، کہتا ہے یہ ممکن کیسے ہے کہ تو پکارے اور رب جواب نہ دے؟ وہ کہتا ہے ممکن ہے۔ اقبال کیسے ممکن ہے؟ کہتا ہے افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر۔ کہتا ہے تیرے نالے، تیری آرزو، تیری تمنا اتنی بلند ہو اور اتنی پختہ ہو اور اتنی زور آور ہو، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اقبال کہتا ہے جب وہ بندہ آ کر کہتا ہے نا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، تو پھر رب کہتا ہے یہ بندہ نہیں بول رہا، میں بول رہا ہوں، یہ بندہ نہیں چل رہا میں چل رہا ہوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، یہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنی زبان کے اندر۔ اور علامہ اور چیز ہے، علامہ لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے دانشور کے علامہ نے جو خودی کا فلسفہ لیا ہے، یہ نتشے جسے کہتے ہیں، وہ جرمنی کا مجذوب جو لا تک پہنچا اللہ تک نہیں پہنچا، اقبال اس سے متاثر ہے، اور اقبال کو اس کا قلق بھی بڑا تھا کہ اس پر روحانی قلبی واردات ہوئی نتشے پر، اور اس نے بہت سارے تصفیے کیے اور بہت ساری فقر کی اور جناب سلوک کی منزلیں طے کی، لیکن اقبال کہتا ہے کہ کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرود سرمد۔ اقبال کہتا ہے کہ کاش وہ حضرت مجدد الفسانی کے زمانے میں ہوتا نتشے تو وہ لا تک تو پہنچا۔ اس نے لا کے لیے بہت سارا ہر چیز کا انکار کر دیا، اس پر قلبی اور روحانی واردات نہیں، اس نے ہر چیز کا انکار کر دیا کہ لا کچھ نہیں، زمانہ کائنات اول آخر کچھ نہیں۔ اقبال کہتا ہے یہاں تک تو وہ پہنچا لیکن الا اللہ تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ اس کے اندر وہ ایمان کی دولت سے برابر نہیں ہو سکا، منور نہیں ہو سکا۔ تو اقبال کو اس کا قلق رہا تھا کہ اتنا بڑا آدمی ایمان کی دولت لیے بغیر چلا گیا۔ تو اقبال کہتا ہے کاش بودے در زمانے احمد تا رسید بر سرود سرمد۔ اقبال کہتا ہے کہ کاش وہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کے دور میں ہوتا تو انہوں نے اس کو ہاتھ پکڑ کر الا اللہ تک پہنچا دینا تھا۔ اقبال ابھی اس مقام پر فائز نہیں ہوا تھا جو اقبال اس کو مقام کبریا اور مقام توحید سمجھا دیتا، لیکن اقبال کو یہ قلق رہا، وہ پڑھتا رہا، اس کو نتشے کو بھی پڑھا، اس نے سارا اس نے یہ بار بار کہتا رہا، لیکن پھر اقبال سرہند گیا، انڈیا گیا اور حضرت مجدد الفسانی کی قبر پر گیا، اور جب قبر سے باہر نکلا نا تو اقبال کہنے لگا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خواب کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خواب کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خواب میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ہے ملت کا نگہباں، اللہ نے جس کو بر وقت کیا خبردار۔ اقبال نے جب وہاں سارے اسرار اور رموز توحید کے پائے
اور سارا کچھ مجدد صاحب سے باتیں کی تو پھر باہر آ کے کہتا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں. اقبال کہنے لگا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. اقبال کہتا کہ کاش کہ اب وہ میرے سامنے ہوتا نتشے تو میں نے اس کا ہاتھ الا اللہ تک پکڑ کے پہنچا دینا تھا کہ الا اللہ یہ ہے اقبال. اور علامہ نے بڑی عجیب زندگی گزار کی ہے اور علامہ نے جو کہا ہے اگر ہم امت مسلمہ سمجھ جائے اور ہم بحیثیت مسلمان سمجھ جائیں تو پھر اقبال کہتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, پھر ہمارے جہان اور ہمارے مقام اوپر جا سکتے ہیں. لیکن علامہ کو سمجھنے کے لیے پہلے علامہ کو پڑھنا پڑے گا کہ علامہ کہتا ہے کہ ہم نے علامہ کو مولوی نے محدود کر دیا ہے کہ علامہ نے پیروں کو رگڑا لگا دیا. بات کہتا ہے کہ افرنگ کے سیاح خاور کے ثابت ہوں یا افرنگ کے سیاح سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس. اقبال کہتا ہے سارے اپنے اپنے جناب زندہ بنائے ہوئے ہیں انہیں اور انہی میں قید ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں اقبال نے یہ کہا, کوئی کہتا ہے سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس خاور کے ثابت ہوں یا افرنگ کے سیاح. اقبال کہتا ہے جناب یہ جناب جو شیخ ملا بیٹھے ہوئے اندر کمروں میں یہ کہتے ہیں نہیں جی اسلام یہ نہیں کہتا, پیر کہتے ہیں یہ نہیں کہتا, فلاں کہتے ہیں یہ نہیں. اقبال کہتا ہے یہ ساروں سے اسلام پاک ہے. پھر اقبال اسلام ہے کیا؟ اقبال کہتا ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا, لیکن اقبال کہتا ہے کہ اے شیخ تو یہاں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے کتابیں علم فنون سارا کچھ بتا رہا ہے. اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. اقبال کہتا ہے باہر نکل بیاباں میں آ پھر اللہ تجھے فاروقی عدل بھی دے گا اور سلمانی فقر بھی دے گا, لیکن تجھے اس کے لیے میدان عمل میں آنا پڑے گا. گھر بیٹھ کر اور جناب صرف کتابوں, وہ اقبال نے سب کو رگڑا ہے نا, تو کتاب کا علم کا عمل کا اور ساری باتیں بڑا وسیع ہے. اقبال اب چند منٹوں میں کیا اقبال بیان کریں. اقبال کہتا ہے علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن. اقبال کہتا ہے ہمیشہ علم جو ہے نا وہ عشق کے مقابل کھڑا رہا ہے. علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن اور عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. اقبال کہتا ہے کہ عشق مجھے کہنے لگا جو علم ہے نا یہ ظن و تخمین کا مالک ہے, یہ جمع تفریق کرتا ہے, یہ ضرب تقسیم کرتا ہے, اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے. یہ کہتا ہے چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کہاں جہاں لیکن اقبال کہتا ہے علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن اور عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن. اور آگے اقبال ہمیں مخاطب کہہ رہا ہے, کہتا ہے بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن. کرم بمانا کیڑا ہے. اقبال کہتا ہے بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بن علم ہے ابن الکتاب. اقبال کہتا ہے علم جو ہے نا یہ کتاب کا بیٹا ہے, عشق ہے ام الکتاب. یہ جو عشق ہے نا یہ کتاب کی ماں ہے, یہ بیٹا ہے وہ ماں ہے, تو ماں کی طرف جا. یعنی سارے جہان عشق کے زیر نگی ہے اقبال کے بقول. اور اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق اتنا. اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھے کتابوں نے کور ذوق اتنا. اقبال کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے, یہ سارے پڑھتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور اگر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. اقبال کہتا ہے ام الکتاب چھوڑ کر تو سارے زمانے کے پیچھے پھرتا رہا ہے اور تو یہ کہتا رہے کہ مجھے وہاں سے ترقی ملے گی. کہتا ہے نہیں, کہتا ہے ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ, ملے گا منزل مقصود کا اسی کو سراغ, اندھیری شب میں چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. اقبال کہتا ہے یہ جو زمانے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے جہاں تو دیکھتا ہے تجھے اندھیری رات نظر آتی ہے اپنے مستقبل کے لیے. پھر اقبال کہتا ہے میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو. کہتا ہے تو آسائش مانگتا ہے, آرام مانگتا ہے اور جناب نرم کمبل اور نرم بستر مانگتا ہے. کہتا ہے نہیں, میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو, نہیں ہے بندہ ہر کے لیے جہاں میں فراغ. اقبال کہتا ہے جو بھور آدمی ہے وہ تو کبھی بیڑیوں میں ہے, امام حسین کو دیکھو کبھی کربلا میں ہے, کبھی بیڑیوں میں ہے, کبھی سجدہ سر رکھ کر کٹوا رہے ہیں, کبھی 72 دے رہے ہیں. اقبال کہتا ہے میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو, نہیں ہے بندہ ہر کے لیے جہاں میں فراغ. خیرہ کر رہا ہے تجھے جلوہ دانش فرنگ. اقبال کہہ رہا ہے کہ فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے. اقبال کہہ رہا ہے کہ جو مغربیوں کا فروغ ہے نا, جو نئی چمک دمک ہے, جو نیا انہوں نے اسلوب رہا ہے, وہ یہ تجھے سمجھ رہے ہیں کہ تیرے کپڑے اتار کر تن کے کپڑے چھوٹے کر کر تجھے ترقی کے راز کر رہے ہیں. کہہ رہے فروغ
مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے. اقبال کہہ رہے ہیں تجھے یہ آنکھیں تیری دھندلا رہا ہے فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے, تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاغ. اقبال کہہ رہا ہے کاش تیری نظر کا وہ نگہباں ہو جائے جس کو قرآن نے کہا مازاغ, یعنی یا رسول اللہ اور اس کے رسول کی شریعت تیری نظر کی حفاظت کرے. اور آگے اقبال کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے غور ذوق اتنا. اقبال کہتا ہے تو نے پڑھ لی ہے دائیں بائیں عرب عجم کا فلسفہ تحقیق محقق ساری پڑھ لی ہے. کہتا ہے کیا ہے تجھ کو کتابوں نے غور ذوق اتنا کہ صبا سے بھی نہ ملا تجھے بوئے گل کا سراغ. کہتا ہے تجھے صبح جو صبح ہوا چلتی ہے صبا سب جانتے ہیں بوئے گل کا سراغ. کہتا ہے جو تیری قسمت کی خوشبو تھی اس کا ایک حصہ بھی تو نہیں پا سکا, تو دائیں بائیں بھٹک رہا ہے اس لیے کہ تو حقیقت سے دور رہ گیا ہے, ماورا ہو گیا ہے, بہت پیچھے رہ گیا ہے. اور یہ آپ بیان سنیں. اقبال کو سمجھنے کے لیے, اقبال کو پڑھنے کے لیے اور اقبال کو کھولنے کے لیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر مسلمان, اگر امت مسلمہ, اگر ہمارے نوجوان دنیا میں کہیں عزت چاہتے ہیں تو وہ اقبال کو پڑھنا شروع کریں, وہ اقبال کو سمجھنا شروع کریں کہ اقبال ہے کیا اور اقبال کہنا کیا چاہتا ہے. اگر اپنے پڑھ لیں تو بیگانے مر جائیں گے. اور یہی انہیں کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. اقبال کہتا ہے کہ بس ان کو ادھر ہی رکھو. وہ خود کہا اقبال نے کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے, جو کچھ بتایا جا رہا ہے, جو کچھ ہمارے تعلیمی اداروں میں, اور یہ بات طے ہے کہ کتابیں دو حرف سکھاتی ہیں, کتابیں دو حرف سکھاتی ہیں, یعنی لفظ سے لفظ جوڑنا یہ کتابیں سکھاتی ہیں. بالکل انسان کو ترتیل سے پڑھنا آ جاتا ہے, کتاب کھولنی آ جاتی ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کتابیں دو حرف سکھاتی ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں, آدمی آدمی بناتے ہیں, کتابیں دو حرف سکھاتی ہیں. اقبال کہتا ہے مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے. اقبال کہہ رہا ہے کہیں فکر و دانش کا حسن بھی ہے یا نہیں, یا پہلے بھی سب کچھ لپیٹ دیا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں مکتبوں میں کہیں رانائی افکار بھی ہے, خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے, منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے. اقبال کہہ رہے ہیں جس منزل کا تو راہی ہے وہ بہت دور بھی ہے اور دشوار بھی ہے, یعنی کہ ایمان بچا کر دنیا سے جانا, یعنی کہ اپنے جناب سارے اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونا. اقبال کہتا ہے منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے, اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے. اقبال کہہ رہے تو نے اپنی زندگی کو تو چن لیا ہے لیکن اس کی کوئی منزل کو بھی چنا ہے, اس کے کسی مقصد کو بھی چنا ہے. تو نے جانا کہاں ہے, کس طرف جانا ہے, تیری منزل کہاں ہے, تو نے رکنا کہاں ہے, تیرا قیام کہاں ہے, سرائے گاہ کہاں ہے, یہ کہاں ہے تیرا سارا کچھ. کہتا ہے منزل رہنما دور بھی دشوار بھی ہے, اس قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے, بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. اقبال کہہ رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ جو خیبر ہوا جس کو حضرت مولا کائنات نے الٹے ہاتھ پر خیبر کے دروازے کو اٹھایا اور خیبر فتح ہو گیا, تو سمجھ رہا ہے کہ وہاں تک رک گیا. کہتا نہیں بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن. کہہ رہا ہے جس زمانے میں تو جی رہا ہے وہاں بھی دین و وطن کے یہی مسائل ہیں جو اس زمانے میں تھے. آج بھی یہودی, آج بھی عیسائی اپنی تمام سازشوں کے ساتھ تیرے اوپر حملہ آور ہے. کہہ رہا ہے بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن, اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. اور آگے اقبال نے کہا, کہتا ہے علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے, بندہ مومن شرط ہے, علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی نعمت دیدار بھی ہے. کہہ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہٹا کر میری طرف آ. رب اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ بندے سے رب کی تمنا کیا ہے, رب چاہتا کیا ہے اپنے بندے کے لیے, وہی چاہتا ہے کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. اقبال کہتا ہے کہ اللہ کو کسی چیز پر بھروسہ نہیں. اگر یہ کوئی مولوی بات کرتا فتوا لگ جانا تھا, یہ کوئی بھی بات کرے, اتنی سخت بات ہے کہ اللہ کو بھی بھروسہ ہو سکتا ہے. کہتا ہے اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. کہتا ہے اللہ کو کسی چیز پر بھروسہ نہیں, صرف اپنے بندے کے کھڑے ہونے پر بھروسہ ہے کہ وہ مجھ پر توکل کرے, مجھے مانے اور میرے علاوہ پھر کسی کو نہ مانے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات. اقبال کہتا ہے کہ وہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, یورپ کو, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اقبال کہتا ہے جن مشینوں کے سہارے پر تو زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ ابلیس کی ہے, انسان مشینی نہیں ہے, اور اللہ کا بندہ تو بالکل بھی مشینی نہیں ہے. کہہ رہا ہے ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اور آگے اقبال نے کہا ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا. کہہ رہا ہے کاش
کہ تو اپنی مٹی کو اور اپنے وطن کو اور اللہ نے جہاں تجھے پیدا کیا اس کو سمجھ جا، ورنہ تو یورپ کی تمنا رکھتا ہے اور یورپ کے راستے پر جانا چاہتا ہے۔ تو اقبال نے کہا نا، دیا آپ بڑے تھے دیار عشق میں، اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ اور اقبال نے آگے کہا، اٹھا نہ شیشہ گرانے افرنگ کی محتاجی۔ اقبال کہتا ہے افرنگ، شیشہ گرانے افرنگ، اقبال کہتا ہے انہوں نے شیشے کے پرلی جانب ایسے کٹاؤ کر کے اپنی چیزیں رکھ دی ہیں کہ تم جس جانب سے دیکھو وہ تمہیں بڑے حسین اور بڑی جمیل نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ سارا افسانہ ہے، حقیقت میں اس کی حقیقت ہے ہی نہیں، وہ چیز ایک ہے، ہزاروں رنگ سے دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس، یہ ہمارے پاس، حقیقت اس میں کچھ نہیں۔ کہتا ہے اٹھا نہ شیشہ گرانے افرنگ کی محتاجی، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ اقبال کہتا ہے یہیں اٹھ اور یہیں سے اپنے مقامات اور اپنے طاقت اور اپنی قوت اور اپنا نشاط ثانیہ اور اپنی بلندی پیدا کر۔ اور آخر میں اقبال نے کمال کہا، اقبال کہتا ہے کہ کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کور ذوق کی طرح، صبا سے بھی نہ ملا بوئے گل کا سراغ۔ اور کہتا ہے کہ فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ، فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ۔ اور اقبال کہتا ہے فقر مسیح و کلیم، کہتا ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جناب جو فقر کے راستے پر چلا ہو، جو جناب عشق کے راستے پر چلا ہو، وہ کبھی ناکام ہو۔ کہتا ہے فقر مسیح و کلیم، علم فقیہ و حکیم۔ کہتا ہے علم فقیر بھی بناتا ہے، عالم بھی بناتا ہے، ریسرچر بھی بناتا ہے، پروفیسر بھی بناتا ہے، ڈاکٹر بھی بناتا ہے، لیکن مسیح اور کلیم نہیں بناتا، مقام مسیحت اور مقام کلیمیت نہیں دیتا۔ علم اور فقر مسیح و کلیم، علم فقیہ و حکیم۔ اور اقبال آگے کہتا ہے علم جو راہ، اقبال کہتا ہے کہ جو علم ہے نا یہ نئے نئے راستے تلاش کرتا ہے، یہ کبھی راستے میں جاتا ہے بھٹک کر واپس آ جاتا ہے، کبھی نئے راستے تک آدھے تک واپس آ جاتا ہے، کبھی جناب کسی اس کا کوئی راستہ یہ نہیں ہے کہ اس پر چلنے والا ہمیشہ منزل پہ جائے گا۔ اقبال کہتا ہے یہ نئے جو راہ ہے، جو راہ میں نئے نئے راستے تلاش کرنے والا، علم ہے جو راہ اور فقر ہے دانائے راہ۔ اقبال کہتا ہے جو عشق ہے نا یہ اپنا راستہ اتنی خوبی سے پہچانتا ہے کہ یہ جس راستے پر چلا جائے وہ راستہ منزل کو یعنی خدا تک ضرور لے کر جاتا ہے۔ آگے اقبال کہتا ہے فقر کی سان پر جب چڑھتی ہے تیغ خودی، یعنی کہ اقبال کہتا ہے کہ اسباب معنی نہیں رکھتے، کم از کم مومن کے لیے اسباب بالکل معنی نہیں رکھتے، اگر معنی رکھتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی 313 کو 1000 کے اوپر فتح نہ دے۔ کبھی بھی اسباب مسلمان کے لیے معنی نہیں رکھتے۔ اقبال پھر کیا رکھتے ہیں؟ کہتا ہے اگرچہ فقر اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں قاضل حاجات۔ اقبال کہتا ہے مانا کہ جناب مال و دولت یہ سارا کچھ، یہ ساری چیزیں یہ انسان کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں قاضل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں۔ اقبال کہتا ہے جو عشق کے راستے پر اور جو کم اسباب ہو کر تجھے میسر آئے گا نا وہ کبھی بھی بھرے ہوئے پیٹ سے تو کبھی بھی اس کام کو نہیں کر سکتا۔ یہ اقبال کی نصیحت ہے، کہتا ہے اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں قاضل حاجات، جو فقر سے میسر ہے تونگری سے نہیں، اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، یعنی جسور مانا یہ جسارت کا مخفف ہے اور غیور غیرت کا مخفف ہے۔ کہتا ہے اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور، قلندری میری کچھ کم تونگری سے نہیں۔ اور اقبال آگے خود کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ نہ کہہ کہ تو سمجھ کر نہ سمجھ بنا ہوا ہے، سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ کہہ رہا یہ نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا کہ مومن کم تعداد میں ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نہ دی ہو، اسباب ان کے کم ہو ان کو فتح نہ دی ہو۔ یہ تعداد میں، اسباب میں، گنتی میں، صفوں میں، مال میں، دولت میں، زر میں ہمیشہ کم رہیں گے، لیکن ان کو پہلی صف میں لانا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کریں، اور ہمارا تمام توکل معیشت پر ہے۔ لیکن اقبال سرے سے یہ اقبال کو پڑھائیں گے تو پھر سارے چیخ اٹھیں گے، اقبال سرے سے معیشت کی نفی کرتا ہے، سرے سے وہ کہتا ہے نہیں اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، معیشت تو سارے جہاں کی۔ وہ کہتا ہے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا۔ اس میں اقبال نے بالکل ذکر نہیں کیا، 2 سپر پاور ہیں، 2
اور جس طرح آج رشیا اور امریکہ کر لیں یا چائنا اور امریکہ کر لیں یہ ہے. اقبال کہتا ہے مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمان. علامہ نے جو اسلوب اور جو بیان کیے نا وہ سارے چھپاتے ہیں. وہ پروفیسرز بھی چھپائیں گے, وہ مولانا بھی چھپائیں گے, وہ پیر بھی چھپائیں گے, وہ فقیر بھی چھپائیں گے, کیونکہ اقبال نے جو رستہ دیا ہے وہ رستہ اتنا اسلام کے مطابق ہے کہ کوئی دائیں بائیں پھر ہی نہیں سکتا. اقبال کہتا ہے دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے. اقبال کہتا ہے دل بھی تیرا سوز سے خالی ہے اور آنکھ بھی تیری صاف نہیں ہے. تیری نگاہ میں وہ پاکی نہیں ہے, وہ حسن ہی نہیں ہے. دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے. اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے. اور کہتا ہے ذوق تجلی بھی پنہا اس خاک میں ہے. ذوق تجلی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کن, تو انسان پھر تب شروع ہوا ہے نا. کن کے بعد سارے خمیر گن لیے لیکن انسان نہیں بنا, آدم نہیں بنا, لیکن فرمایا کن. کہتا ہے ذوق تجلی بھی پنہا اس خاک میں اے غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے. اقبال کہتا ہے تو نے کیا سمجھا ہے تیرا ہمیشہ تجسس اور خیالات اور فکر اور جناب بڑھنا ہے. نہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں تو میدان میں اللہ کہتا ہے 1000 فرشتے, پھر 2, پھر 4, پھر آخر میں کہتا ہے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. رب ہو کر وہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. اور اقبال کہتا ہے اگر اس خاک میں دل زندہ و بیدار ہو. اقبال کہتا ہے یہ خاک ہے, ہم خاک پہنے ہوئے ہیں, صاحب ظاہر خاک ہی ہے ماں ہمارا. تو اقبال کہتا ہے اگر اس خاک میں دل زندہ و بیدار ہو توڑ دے تیری نگاہ آئینہ مہرما. اقبال کہتا ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ تو پڑھ دوں جی, خطرناک اقبال بھی پڑھ دوں. اقبال کہتا ہے ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نقشیری, ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری, ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری, ایک فقر سے مٹی میں خاصیت ایک سیری, ایک فقر ہے میری سرمایہ شبیری, میرا سے مسلمانی سرمایہ شبیری. اقبال کہتا ہے کہ تو جس کو سمجھ رہا ہے نا, اگر اسباب اور مال اور جناب یہ ضروری ہوتی تو امام حسین کبھی بھی 72 لے کے کربلا نہ جاتے, کبھی بھی 72 لے کے کربلا نہ جاتے, بلکہ وہ اس وقت کے تمام اسباب اور فوجیں اکٹھی کرتے. اقبال کہتا ہے نہیں, جب حق کی بات آ جائے تو پھر رستہ وہی ہے جو امام حسین گئے. اور لوگ کہتے ہیں حج پر جانا ہے اور وہاں کرنا ہے, لیکن آپ یہ تاریخ درست کر لیں کہ جب لوگ حج کے لیے آ رہے تھے مکہ معظمہ میں اور امام حسین اپنا جناب اپنا احرام اتار کر کربلا جا رہے تھے, یہ بتایا کہ حج بھی اپنے